شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بڑی کچھ ویڈیو لے کے آئے ہیں. عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے. ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں شادی کے بارے عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، بیان ہے. ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو. کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہو؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں آیا؟ دونوں میں تنا تنی بڑھتی ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بک جانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے. شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے. لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، عجلت و جلد بازی کر جاتے ہیں. اس نے بھی عجلت و جلد بازی کی اور دونوں میں تنا تنی بڑھی. لڑکی چیختی ہے دور، چارپائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے اور اٹیک پڑتا ہے. اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا. میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے. ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے. میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے. میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا. ابھی باہر بیٹھیے. تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے. چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. میر تقی میر گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے ہیں. اے میری بیٹی، رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں. میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا. داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی. میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے. جیب سے نکالتے یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی. ہاں ایک چیز کی کمی ہے. آئے میرے داماد، جو تو لکھنا بھول گیا تھا، جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن، یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا. اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی. پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی، آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا،
اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر، اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری بیٹی، تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد، یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں، میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پکڑ، نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی۔ نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے؟ اے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں، اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ اے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں، اٹھو، آگے بڑھو، جرجیز تمہارے ساتھ ہے، قدم سے قدم ملاؤ، اور سب سے پہلے یہ فرض ادا کرو، ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ، لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری، لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری۔ اے مقصد حیات کے ذمہ داروں، جرجیز تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے، یہ مزدہ تم لو، یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سنبھالو۔ جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہا حدیث قدسی میں، میرے بندے، اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا۔ اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم ایک قدم بڑھو، اللہ 10 قدم بڑھے گا، یعنی وہ تمہارا تعاون کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، آگے بڑھو، اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ 3:35 میں سمجھتا ہوں کہ آج اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کر دی ہیں، اتنے جذبات میں ابھی 2-4 دنوں سے میں نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، چل سکوں۔ کل پھر بنگال سلی گڑی کے پاس باگڈورا ایئرپورٹ کے قریب میرا پروگرام ہے، مجھے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور دن میں سفر اور رات میں پھر جو ہے پروگرام اس نے، اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا، 20-22-24 سال پہلے جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پروگرام کرتا تھا، وہ دور الگ تھا، اب دور الگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑے بڑے اس دور میں تجربے کر کے دیکھے ہیں، آپ بہت قابل مبارکباد ہیں، اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ نوجوانوں نے جس مقصد کے تحت اس اجلاس کو قائم کیا ہے، بار الہ ان نوجوانوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو ہم نے تقریر کہ اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے، بدعت سے پاک کر دے، جوا اور شراب سے پاک کر دے۔ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے، اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بار الہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو
میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کرے۔ گناہ گناہ ہے، چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں، شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی۔ یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے، یوٹیوب میں آ جائے گا، پوری دنیا سن رہی ہے اور سن لے گی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنے موبائلوں میں مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرے ساتھ پھر بھی میں پھر کہہ دے رہا ہوں، میرے قریب آ کر اگر آپ میرا فوٹو لیں گے اور میری تصویر لیں گے تو آپ خود اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ گناہ میرے اوپر نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔